السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر و احسان ہے کہ آج بتاریخ 29 مئی 2022 بروز اتوار بعد نماز عصر الفرقان اسٹڈی سینٹر کے جانب سے درس کے اس محفل میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے۔ آج کے اس درس میں جس عنوان پر میں گفتگو کروں گا وہ ہے اللہ پر توکل۔ توکل اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے بھروسہ کرنا۔ لغوی اعتبار سے توکل کا معنی ہوتا ہے بھروسہ کرنا، جبکہ شرعی اصطلاح میں توکل کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنا، اسے توکل کہا جاتا ہے۔ یہ توکل اس کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ توکل دراصل ایمانیات کا حصہ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان کے تقاضے اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ رب العالمین پر توکل نہ کریں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہ کریں۔ تو دیکھا جائے تو یہ موضوع بہت اہم ترین ہے، اس کا تعلق عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو توکل علی اللہ رب العالمین پر بھروسہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے۔ ارادہ آپ کو کرنا ہے اور اس ارادے کے کرنے کے بعد پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ تم اپنے تمام تر معاملات میں بھروسہ اللہ رب العالمین پر کرو۔
اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر توکل اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے اگر بندہ اللہ رب العالمین پر توکل اختیار کرے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے توکل کے سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا اور اس کا کیا حکم ہے، کیا تاکید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جو کوئی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اللہ عزیز ہے، حکمت والا ہے، یعنی کہ اس کے تمام تر مصائب کو، اس کے تمام تر معاملات کو آسان کر دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ سے اس انسان کی یا اس مومن بندے کی مدد فرماتا ہے جو مومن بندہ اللہ رب العالمین پر توکل اختیار کرتا، اللہ رب العالمین پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، وہ حکمت والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کا جہاں حکم دیا ہے، وہاں ایک آیت کریمہ ہے جہاں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان بھروسہ کس پر کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بھروسہ کرو کس پر، علی الحی، اس اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا جائے زندہ، جو زندہ ہے، لا یموت، جس کو موت نہیں آتی۔ اس آیت کریمہ سے ایک اہم سبق ہمیں ملتا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں جو لوگ اہل ایمان اپنے آپ کو کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں، ہمارے اندر ایک بہت بڑی ایک میجورٹی ایسی ہے، ایک اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کے بجائے غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، غیر اللہ سے امیدیں لگاتا ہے۔ تو انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان بھروسہ کس ذات پر کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے بھروسے کا مستحق وہ ذات ہے جو زندہ رہنے والا ہے، جس کو موت نہیں آئے گی، اور جس کو موت آ جائے اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہم۔ لوگ جنوں پر بھروسہ کرتے، فرشتوں پر بھروسہ کرتے، مردوں پر بھروسہ کرتے، قبر والوں پر بھروسہ کرتے، ستاروں پر بھروسہ کرتے، بلکہ بعض لوگ تو جانوروں پر بھروسہ کرتے۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، اپنے عقیدے کو درست کرو۔ ایمانیات کا حصہ ہے کہ انسان بھروسہ اس ذات پر کرے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس کو موت نہیں آ سکتی۔ اور اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اسی رب العالمین کی تسبیح بھی بیان کرو اور اسی کی حمد بھی بیان کرو۔ تسبیح اور تحمید بھی اسی رب العالمین کے بیان کرنا ہے جو ذات زندہ رہنے والی ذات ہے اور جس کو موت نہیں آئی۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا اپنا نام ہے، ذاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین لا الہ الا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، لا الہ الا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمائے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کا معاملہ کیا ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے مومن۔ یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وقت کی قلت کے بنا پر، ورنہ کئی ایک آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کے اختیار کرنے کا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ آئیے اس سلسلے میں چند احادیث میں دیکھتا ہوں توکل علی اللہ کی کیا اہمیت ہے اور کیا مقام ہے۔ ایک حدیث جو متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب۔ فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دے گا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، اعزاز کی بات ہے۔ یہاں تو حساب کا معاملہ آئے گا، پہلے حساب و کتاب ہوگی، حساب و کتاب پیش کیا جائے گا، اعمال نامہ چیک ہوگا، اس کو دیکھا جائے گا، ٹٹولا جائے گا کیا ہے نہیں ہے، درست ہے کہ نہیں، اچھا ہے کہ نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کو جنت میں ڈال دے گا۔ اب وہ کون لوگ ہوں گے ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ان جیسا بننے کی کوشش کریں ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ تو کسی طریقے کی کوئی غیر شرعی جھاڑ پھونک کرواتے ہوں گے اور نہ ہی وہ یتطیرون یعنی کہ بدشگونی لیا کرتے ہوں گے۔ دو صفت بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان دونوں صفتوں پر ہمیں غور کرنا ہے۔ 70,000 افراد جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے تعلق سے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر شرعی یعنی شریعت سے ہٹ کر جو علاج یہ جھاڑ پھونک ہے وہ نہیں کراتے ہوں گے وہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دم کا کرانا، جھاڑ پھونک کا کرانا، رقیہ کروانا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رقیہ جو شرعیہ ہے، جو شرعی رقیہ ہے، جھاڑ پھونک جو ہے وہ شرعی طور پر ہے کہ کوئی بیمار پڑ گیا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا اسے، یہ سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے سورۃ الفاتحہ کے پڑھ کر دم کرنا مریضوں پر۔ لیکن غیر شرعی طریقے سے جس کا ثبوت اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، آج غیر شرعی جھاڑ پھونک کا بڑا کاروبار عروج پر ہے۔ آج مسلمان بہنیں غیر شرعی علاج کے لیے نہ صرف یہ کہ مولویوں اور باباؤں کے پاس جاتی ہیں، بلکہ افسوس کی بات تو یہ کبھی کبھی وہ پنڈتوں تک چلی جاتی ہیں۔ اور ان آنکھوں نے دیکھا ہے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے اپنی مسلمان عورتوں کو جو پردہ لگا کر ہیں، نقاب پہن کر ہیں، ان آنکھوں نے دیکھا ہے مندروں میں جا کر پنڈتوں کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کراتے ہوئے۔ غیر شرعی طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں گے، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے یا نہیں، ہم تو اکثر دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کا جو پسلی جو چلنے لگتا ہے، بہت کھانسی وغیرہ بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہوتی ہے، تو عورتیں اکثر کیا کرتی ہیں، قصاب کی دکان میں جاتی ہیں، گوشت والے کے پاس، اور گوشت والا اپنی چھری سے اس کو یہاں پسلی پر لگاتا ہے، اور اس طریقے سے ہم سوچتے ہیں کہ کیا اس طرح کرنے سے اس کا پسلی جو چل رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ غیر شرعی ہے۔
غیر شرعی ہے۔ ایک روایت اور ہمارے یہاں ہے، وہ کیا ہے؟ اگر کسی کے پیٹھ میں کہیں پر کسی حصے میں اچانک سے درد ہو گیا، سو کر اٹھنے کے بعد سونے میں پریشانی ہوئی، تکیہ صحیح نہیں تھا ہمارا، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی دروازہ ایک پلے والا دروازہ ہے تو اس پہ جا کر اپنے پیٹھ کو یا اپنے پاؤں کو جا کر سٹا لینے سے کیا ہوگا؟ وہ درد نکل جائے گا۔ یہ غیر شرعی طریقہ ہے، یہ تمام طریقے غیر شرعی ہیں۔ اور غیر شرعی طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کے بجائے غیر اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دے۔ اب یہ کوئی چھری پر بھروسہ کر رہا ہے، کوئی دروازے پر بھروسہ کر رہا ہے، کوئی پنڈتوں کے پاس جا کر بھروسہ کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک بچوں کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے چکن پاکس۔ چکن پاکس کا علاج کیا ہے؟ آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں، وہ علاج کرے گا آپ کو۔ شریعت کے اندر آتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے اس کو، یہ مسنون طریقہ ہے چکن پاکس کا علاج۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کریں اس کو، دعائے شفا پڑھ کر کے دم کریں اس کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ یہ کیا ہے؟ مسنون دعائیں ہیں۔ یہ ایسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھ کر اس پر دم کریں اس کو، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر کے دم کریں۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ کہا گیا یہ چکن پاکس جو ہے اس کا علاج کیا ہے کہ اس کے گلے میں گوشت ڈال دیا جائے، وہ بھی کون سا گوشت؟ گائے کا گوشت۔ اکثر دیکھا جاتا ہے عورتیں یہ کام کرتی ہیں، بچوں کو چکن پاکس ہوتا ہے تو ان کے گلے میں یا ان کے بازو میں کیا کیا جاتا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر کے کپڑے میں لگا کر کے اس کے گلے پر یا اس کے بازو میں باندھ دیا جاتا ہے۔ کیا سوچتے ہیں اس سے ہم کہ اس کے ذریعے سے چکن پاکس ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ شریعت نے تو کچھ اصول بتائے ہیں، آپ کو کچھ طریقہ بتایا ہے، یہ آپ نے غیر شرعی طریقہ کہاں سے اپنایا؟ یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں۔ ان طریقوں سے کے ذریعے سے اگر کوئی علاج کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ لوگ جنت میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو 70,000 ایسے لوگوں کو جنت میں ڈالے گا جو کبھی بھی کسی بھی طریقے کا غیر شرعی علاج نہیں کرواتے ہو، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہو۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور نہ بدشگونی لیتے ہو۔ بدشگونی کیا ہے؟ راستے میں جا رہے ہیں بائک لے کر، سامنے میں ایک کالی بلی آ گئی، فوراً اپنے آپ کو روک لیا، کہا کہ نہیں، کالی بلی گزر گئی یہاں سے راستے سے، اب راستہ کراس کرنا مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ کیا کیا؟ گاڑی کو پیچھے کر لیا، تب پھر اس کے بعد آگے بڑھائیں گے۔ بدشگونی لینا ہوا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں، کہیں نکل رہے ہیں، کسی نے پیچھے سے آواز دے دیا، حافظ صاحب، ہم غصہ ہو گئے، کیا بیوقوف آدمی پیچھے سے آواز دے دیا، مجھے عقل بھی نہیں ہے، اب گھر سے نکلے پیچھے سے آواز دے دیا۔ پیچھے سے آواز دینا بدشگونی کی علامت کہا جاتا ہے۔ بدفعلی لینا یہ کام درست نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں پر بھروسہ کرنا، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا کہ پیچھے سے آواز دینے سے کچھ ہو جائے گا، بلی کے راستہ کاٹ دینے سے کچھ ہو جائے گا، یا فلاں چیز۔ بعض لوگ کہتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر کہ بھائی جھوٹا نہ کھاؤ، جھوٹا ہانڈی نہ چاٹو۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بدشگونی والی بات ہے یہ ساری چیزیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا جاتا ہے کیا ہے کہ اگر دلہا کو اس کے لباس میں سے اگر کوئی رنگ اس کا کالا ہو جائے تو اس پر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، بھائی دلہا کے لیے کپڑے کا رنگ کالا، یہ تو بدشگونی کی بات ہے۔ دلہن کے لیے کپڑے کا رنگ کالا، یہ تو بدشگونی کی بات ہے۔ یا سفید رنگ کا کپڑا دلہن پہن لے، کبھی دیکھا ہے ولیمے کے دلہن کو سفید کپڑا پہنتے ہوئے؟ بدشگونی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جبکہ آپ اگر عرب علاقے میں جائیں گے، اکثر دلہن سفید لباس پہنتی ہے وہاں پہ، اور دور جانے کی بات نہیں ہے، آپ کرسچن میں جا کر کے دیکھیے،
کرسچن میں ہے، آپ جا کر دیکھیں ان کی جو دلہن ہوتی ہے سفید لباس پہنتی ہے، کتنی دلہن مرتی ہے، کتنی دلہن مرتی ہے. ہمارے ارے استغفر اللہ، سفید کپڑا دلہن کو، بیوہ والا لباس، استغفر اللہ، نہ جانے کتنے لان تان کی بوچھار کر دی جائے اس کے اوپر میں. یہ تو گیا، میرا بیٹا تو گیا، پہلے ہی وہ سفید کپڑا پہن لی. یہ ساری باتیں جہالت کی باتیں، بدشگونی لینے کی باتیں، یہ ساری چیزیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون، وہ لوگ ایسے ہیں نہ تو غیر شرعی جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں. وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. بیماری ہے، بیماری کے علاج کرائیں گے، میڈیکل پہ جائیں گے، طبی علاج کرائیں گے، شرعی علاج کرائیں گے، بھروسہ اللہ رب العالمین پر کریں گے. نہ کوئی غیر شرعی جھاڑ پھونک، نہ کوئی بدفعلی بدشگونی، ان تمام چیزوں سے کٹتے کٹاتے ہوئے، بچتے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے 70,000 افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. تو آپ نے سنا بدشگونی لینا کیا ہے؟ گناہ ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطیرۃ من الشرک، یہ بدفعلی لینا، یہ بدشگونی لینا کیا ہے؟ شرک ہے. بعض لوگ فال کھلواتے ہیں جا کر کے، بعض لوگ کس سے فال کھلواتے ہیں؟ طوطا سے فال کھلواتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کبھی راستے میں دیکھتے ہیں طوطا کو لے کر بیٹھا رہتا ہے، اس کے پاس 8 10 20 25 کتابیں ہوتی ہیں. اب طوطا کو کھولتے ہیں اور طوطا جاتا ہے، کوئی ایک کتاب نکال کر لے آتا ہے، کارڈ. اب اس کارڈ پہ جو لکھا ہے وہ اچھا آپ کی زندگی میں ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے. اب طوطا کی بات کو لوگ یقین کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے لوگ ہاتھ دیکھتے ہیں، ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اچھائی آنے والی ہے، برائی آنے والی ہے. یہ ہاتھ کا دکھانا، یہ فال کا کھلوانا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا عمل شرک کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ من الشرک، یہ بدفعلی لینا شرک ہے. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما منا، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے، ایسے لوگ ہم میں سے نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں ہیں جو بدفعلی لیتا ہو، بدشگونی کرتا ہو. ایسے لوگ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. کب؟ جب وہ اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرتا ہے. انسان کی پریشانی، انسان کی مشکلات، انسان کی تکلیف، انسان کا دکھ اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے. اور جب وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو بھی دور نہیں کرے گا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس راستے میں رہتے ہیں وہ ہر دن پریشان رہتے ہیں. ہر دن ایک بابا کے پاس گئے، دوسرے بابا کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے بازار میں شروع کیا اپنے محلے کے بازار سے، پہنچ گئے کچوچا شریف. اپنے محلے کے بازار سے شروع کیے اور پہنچے کچوچا اور دیوا تک پہنچ گئے. یار بیماری درست ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، اس کا علاج ہی نہیں ہو رہا. کیسے علاج ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر کارساز اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کافی اللہ رب العالمین اس کے لیے جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل اختیار کرے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، بہت ہی بہترین حدیث ہے، اس میں بہت ساری نصیحت اس حدیث کے اندر ہے. مسند احمد اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں قال كنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا.
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے غلام، اے بچے، کیا میں تمہیں کچھ کلمات نہ سکھا دوں، کچھ اچھی باتیں، کچھ نصیحت کی باتیں میں تمہیں نہ بتا دوں؟ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کیا نصیحت کی آپ نے؟ آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا اللہ ہماری حفاظت کا محتاج ہے؟ ایک سوال ہے۔ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، کیا اللہ ہماری حفاظت کا محتاج ہے؟ ہم اللہ کی حفاظت کریں گے؟ اللہ کی حفاظت سے مراد ہے اللہ رب العالمین کا جو حق ہے اس کے حق کو ادا کرو۔ جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ صرف کہ اللہ رب العالمین کے صرف اکیلے کی عبادت کی جائے، اسی کو خالق، مالک، رازق، سب کچھ اسی کو مانا جائے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کے حق کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج ہم ضرورت ہے نا ہماری حفاظت کی؟ آج ہم پریشان ہیں نا، پوری دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر بھی پریشان ہیں۔ بہت سارے قوانین بنائے گئے جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے۔ مسجدوں پر پابندی، مدرسوں پر پابندی، اذانوں پر پابندی، کھانے پر پابندی، رہنے سہنے پر پابندی ہے نا، حجاب پر پابندی۔ آج ہمارا وجود خطرے میں، ہم اس بات کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری حفاظت کی جائے۔ کون کرے گا میری حفاظت؟ اللہ حفاظت کرے گا۔ کب کرے گا؟ احفظ اللہ یحفظک، جب تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے تب اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ کو تو اپنے پاس پاؤ گے تم۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرنے لگے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نقصان پہنچا سکتی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے لگے، ہماری حمایت کرنے لگے، دنیا کی کوئی طاقت، بڑی سے بڑی سپر پاور طاقت آ جائے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، غار میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جب دشمن سر کے پاس کھڑا تھا، بالکل بس آنکھ ایسے جھکائے اور دیکھ لے، اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ کو تم اپنے پاس پاؤ گے۔ اس کے بعد کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ، جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ، پوری طاقت، پوری جماعت، پوری امت ایک ہو جائے، کس بات پر؟ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، تم کو کوئی ایک فائدہ پہنچانے کے لیے، صرف ایک فائدہ تم کو پہنچانے کے لیے پوری کی پوری قوم لگ جائے، پوری جماعت لگ جائے، لم ينفعوک بشیء، نہیں پہنچا سکتی تم کو فائدہ اتنا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ اللہ نے تمہارے مقدر میں جتنا لکھا ہے اتنا خیر تم کو ملے گا، اتنی بھلائی ملے گی، اتنا رزق ملے گا۔ اس حدیث پر ایمان ہے ہمارا؟ نہیں ہمارا ایمان۔ اگر ہمارا ایمان ہوتا تو آج ہم بہت سارے کام جو کرتے ہیں اس سے رک جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں ایک تو مسلمان بدنام ہے پورے ملک میں کہ مسلمان 10 12 بچے پیدا کرتا ہے، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ آ کر کے دیکھ لیں، کسی بھی گھر میں شاید مل جائے 12 بچے آپ کو۔ آج تو ہم لوگوں نے غیروں کا نعرہ اپنایا، ہم دو ہمارے دو۔ کیوں؟
کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے 2 سے زیادہ بچے ہوں گے تو پڑھائی کون کرائے گا، کون سے اسکول میں دیں گے، کیا کھائے گا، کیا پیے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فون کر کے 4 بچے ہیں اور رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو 5واں کیا کرے، ختم کر دے۔ کیا کیا جائے؟ جواب بھی ہے 4 بچے جب اسی گھر میں پل سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، 5واں کیوں نہیں بڑھ سکتا ہے؟ ضائع کرانا تو حرام ہے، اسلام نے تو حرام قرار دیا گیا، اور دنیا بہت سارے ممالک کے قوانین بھی اس کو حرام کہتے ہیں، غلط کہا جاتا ہے، پابندی ہے ملکوں میں، اسلام نے حرام قرار دیا اس کو۔ لیکن یہ معاملہ عقیدے کا معاملہ ہے، آپ کے ایمان کا معاملہ ہے، آپ کے اللہ رب العالمین توکل اختیار کرنے کا معاملہ ہے کہ آپ نے بھروسہ کہاں کیا اللہ رب العالمین پر۔ آپ نے اسباب پر بھروسہ کیا، 2 بچے ہیں، دونوں کو کانوینٹ میں پڑھاتے ہیں، ماہانہ خرچ ایک بچے کا 5,000 روپیہ آتا ہے، 2 بچے کا 10,000 روپیہ، 15,000 روپیہ، تیسرا ہوگا تو اور کہاں سے خرچ کریں گے، اس کو کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی مخلوق ہے سب کا رزق اللہ رب العالمین کا ذمہ ہے، سب کا رزق اللہ رب العالمین کا ذمہ ہے۔ اللہ نے جتنا فائدہ آپ کے مقدر میں لکھا ہے، جتنا رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ یہ توکل ہونی چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے آپ کو۔ اسی طریقے سے بعض ہمارے مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، نہیں فلاں کام فلاں کی وجہ سے رک گیا، فلاں نوکری لگنے والی تھی، کسی نے روڑا اٹکا دیا، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے سحر کر دیا، کسی نے فلاں کام کر دیا جس کی وجہ سے نوکری نہیں لگ رہی ہے، شادی میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ ہمارا سب سے پہلا انٹینشن کیا ہوتا ہے؟ کسی نے اس ہمارے رشتے کو ختم کرنے کے لیے جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، کچھ کر دیا۔ ہو سکتا ہے، جادو کا ہونا برحق ہے، نظر بد کا لگنا برحق ہے، یہ ساری چیزیں برحق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں بھی اسی وقت کام میں آ سکتی ہے جب اس کام کے کرنے کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی مرضی نہ ہو۔ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ آپ کو فائدہ دینا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ پورے کے پورے لوگ، سارے کے سارے لوگ اس بات کی کوشش کر لیں کہ صرف ایک فائدہ پہنچا دے، آپ کو نہیں پہنچا سکتے۔ اور اسی طریقے سے وَأَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اب پوری جماعت، پوری قوم ایک ہو جائے آپ کو ضرر پہنچانے کے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے، آپ کے رزق کو روکنے کی، آپ کی صحت کو خراب کرنے کی، پوری کی پوری طاقت و قوت لگا دے، پوری امت، پوری قوم مل کر کے لگا دے، لم يضروک بشیء، نہیں پہنچا سکتی آپ کو کوئی ضرر و تکلیف، الا قد كتبه اللہ لک، سوائے اس کے کہ اللہ نے جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہے۔ اگر رزق کی تنگی اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے تو رزق کم ہوگا، اگر صحت کی خرابی اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے تو آپ کی صحت کو تنگی، صحت کو خرابی ہوگی، کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے یہ حدیث ہمیں ہر وقت ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اس بات کو کہ آج کس وجہ سے ہمارا ایمان کس طریقے سے خراب ہو رہا ہے اور ہمارا بھروسہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین سے اٹھا جا رہا ہے، جبکہ مومن صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایک مومن کا اپنا انداز ہے، یہ مومن بھروسہ اللہ پر کرتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن تو بھروسہ اللہ پر کرتا ہے، کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا مومن، اس بات کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، رزق بھروسہ اللہ رب العالمین پر کیسے اختیار کرنا چاہیے اور اللہ پر توکل کی کیا حقیقت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک حدیث سے، بہت ہی پیاری حدیث ہے یہ، اور اکثر میں حدیث پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اللہ پر توکل اس طرح کرو گے جیسا کہ اللہ پر توکل اختیار کرنے کا حق ہے. ایک بولے بھروسہ کرتے ہیں، اللہ بھروسہ ہے، مام اللہ بھروسہ کرتے ہیں، کرتا ہے کہ نہیں کرتا وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، تو بے بھروسہ اللہ پر ہے نہیں. حق توکل ہی، جس طریقے سے کہ اللہ پر توکل کے اختیار کرنے کا حق ہے، جتنا حق ہے اس حق کے حد تک اگر کوئی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لرزقتم کما یرزق الطیر. اللہ اکبر، بہت پیاری حدیث ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لرزقتم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسے رزق دے گا کما یرزق الطیر، جیسے اللہ تعالیٰ چڑیوں کو رزق دیتا ہے، پرندوں کو رزق دیتا ہے. پرندے کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ کھاتے پیتے ہیں نا، پیٹ بھرتا ہے نا، یا بھوکے رہ جاتے وہ؟ کوئی پرندہ بھوکا نہیں سوتا. لرزقتم یا رزقتم کما یرزق الطیر، ہاں جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی دیتا ہے اسی طرح تم کو وہ رزق دے گا. تغدو خماسا وتروح بطانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ دیکھو کس طریقے سے وہ صبح کے وقت اپنے اپنے گھونسلے سے بھوکا پیٹ نکلتا ہے، خالی پیٹ نکلتا ہے. وہ تو اٹھا کر نہیں لے جاتا، ہم تو اٹھا کر لے آتے، ایک ہفتے کا راشن گھر پہ لا کر کے رکھتے ہیں نا، ایک ہفتے کا راشن گھر پہ اٹھا کر لا کے رکھتے ہیں. لاک ڈاؤن میں ایک مہینے کا راشن رکھتے تھے ہم لوگ. پرندے رکھتے تھے راشن، کبھی دیکھا اتنا اٹھا کر کے لے گئے گھونسلہ میں جا کر رکھ کر؟ نہیں. وہ ویسے لاک ڈاؤن میں ویسے ہی تھا، وہ جیسے عام دنوں میں رہتا. صبح نکلا، خوب کھایا پیا، سیر ہوا، اور شام کے وقت جا کر کے پرندے اپنے اپنے گھونسلے میں جا کر کے سو گئے، آرام کرنے لگے. پھر رات کو جب لوٹا کیسے لوٹا؟ آسودہ ہو کر لوٹا، وہ پیٹ بھرا ہوا تھا اس کا. ایسا ہی ایمان اور ایسا ہی توکل اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسے ہی رزق عطا فرمائے گا. لیکن اس حدیث پر ایک غور کرنے کی بات ہے. پرندوں کی مثال دی گئی ہے. پرندے کب اٹھتے ہیں؟ صبح کے وقت 10 بجے یا 11 بجے. چرند پرند کب اٹھتے ہیں؟ 10 سے 11 بجے دن کو اٹھتے ہیں پرندے؟ نہیں اٹھتے نا، بالکل فجر کے وقت اٹھتے ہیں وہ. ہم کب اٹھتے ہیں؟ 11 بجے. ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ 11 بجے. رزق کہاں سے ملے گا؟ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ نے اس امت کو رزق اس کے فجر کے وقت میں رکھا ہے. اس امت کے لیے اللہ نے فجر کے وقت میں رکھا اللہ تعالیٰ نے. ہم اٹھتے 11 بجے، پھر بھی ہم خالی ہاتھ ہیں نا. دن بھر کماتے ہیں، دکان میں جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، سب کچھ، پھر بھی خالی ہاتھ رہتے ہیں. کیوں؟ فجر کی جو نعمت ہے اس نعمت سے محروم ہے. صبح میں جو اللہ نے برکت دی ہے اس نعمت سے محروم ہے. صبح کے وقت کا اٹھنا، صبح کے وقت کا کھانا، یہ بڑی بابرکت ہے. رمضان میں سحری کھاتے ہیں نا، حدیث سنا آپ نے؟ سحری کا کھانا برکت ہے. سحری کب کھاتے؟ 10 بجے دن کو. نہیں کھاتے نا. اچھا 10 بجے دن کو بھی اتنا ہی ناشتہ کرتے ہیں جتنا سحری میں کھاتے ہیں؟ کیا برابر ہے یا کچھ کم کھاتے ہیں؟ سحری میں 2 کھجور کھاتے ہیں بہت سارے لوگ. نہیں کھایا جاتا تھا سحری کے وقت میں. اٹھے 2 پیس 3 پیس کھجور کھا لیا، 3 پیس کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، دودھ پی لیا. اور عام دنوں میں ناشتہ کرتے ہیں زبردست، بریڈ بٹر جام انڈا سب رہتا ہے نا. سحری میں تو نہیں کھاتے اتنا، تھوڑا سا کھاتے ہیں. لیکن اللہ کتنا برکت دیتا ہے. تو صبح کے وقت کے کھانے میں برکت ہے. اسی طریقے سے میڈیکل سائنس میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن بیماریوں میں ڈاکٹر جو دوا دیتے ہیں اس میں وہ خصوصی تاکید کرتے ہیں کہ اس کو بالکل سویرے کھانا ہے، آپ کو 4 بجے صبح کھانا، یہ دوا آپ کو کھانا ہے. تاکید کی جاتی ہے بعض بیماریوں میں. یہ دوا آپ کو صبح کے وقت، کیونکہ وہ جو دوا اس وقت جو کھاتے ہیں وہ دوا باڈی کو درست کرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے اس علاج کے لیے وہ. تو صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے.
حدیث سے پتہ چلا، بات بہت دور چلی گئی، میں دوسری بات کہہ رہا تھا، توکل کے بارے میں بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر ہم اسی طریقے سے بھروسہ کریں گے جس طریقے سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یعنی کہ ہمیں رزق عطا فرمائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ چرندوں اور پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ توکل کے تعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں آئی ہے، بہتر سمجھتا ہوں کہ توکل کا کچھ مفہوم آپ کے سامنے صحیح مفہوم بیان کر دوں۔ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کے معنی ہے ظاہری اسباب کو چھوڑ دینا، ظاہری اسباب کو بالکل چھوڑ دینا۔ اب ظاہری اسباب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مسجد پکڑ دیں گے، مصلی پر بیٹھ جائیں گے، وہی کھانا پینا آ جائے گا، کوئی کھٹنا نہیں، کمانا نہیں، کچھ کرنا نہیں۔ بعض لوگ ہیں سماج کے اندر 40 دن کے لیے نکل جاتے ہیں، چلہ میں نکل جاتے ہیں، کوئی 4 مہینے کے لیے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ دینے والا ہے نا، ایسا توکل نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا ہوگا لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہم۔ اسباب کو اختیار تو کریں گے لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اونٹنی کو کھول کر اللہ پر توکل کروں؟ اپنی اونٹنی کو لے کر آیا ہوں، اس اونٹنی کو میں باندھ نہیں رہا ہوں ابھی، کیا ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں؟ بھروسہ اللہ پر کروں، توکل اللہ چاہے گا تو اونٹنی رہے گی، نہیں چاہے گا بھاگ جائے گی، یہ پہلے باندھ دو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نہیں، پہلے باندھو، پہلے اونٹنی کو باندھ کر کے آؤ تب توکل کرنا۔ بائک لے کر کے آئے، باہر میں چابی لاک نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، اللہ بھروسہ، اللہ چاہے گا تو رہے گا، نہیں چاہے گا تو لے کے بھاگ جائے گا کوئی، ایسا تھوڑی توکل ہوتا ہے۔ توکل کے معنی اسباب کو پہلے اختیار کرنا ہوگا، بغیر سبب کو اختیار کیے ہوئے اللہ پر توکل نہیں کر سکتا۔ میں بخار میں مبتلا ہوں، میں اللہ پر توکل کروں، چھوڑ دوں، نہ میں شرعی دم کروں اپنے اوپر، نہ میں دوا کھاؤں، دونوں کام نہ کروں، کیونکہ بعض امراض جو ہے، بیماریاں جو ہے، دوا سے بھی ٹھیک ہوتی، دعاؤں سے بھی ٹھیک ہوتی، یاد رکھیں گے اس بات کو، یاد رکھیں گے، دعاؤں سے بھی علاج ہوتا ہے، دواؤں سے بھی علاج ہوتا ہے۔ انسان شرعی دم کرے اس میں بھی بیماریوں کا علاج ہے، اور دوا کرے اس میں بیماریوں کا علاج ہے، دونوں میں علاج ہے۔ لیکن انسان نہ تو دعا کرے نہ دوا کرے، کہ اللہ چاہے گا تو بخار ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کا بیماری ٹھیک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اسباب کو چھوڑ نہیں سکتے، اسباب کو اختیار کرنا ہوگا، اسباب کو اختیار کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت سورہ بقرہ میں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب حج میں جاؤ تو زاد رات، توشہ، کھانے پینے کا سامان، کچھ پیسہ وغیرہ لے کر کے جاؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن سب سے بہترین زاد رات ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل یمن والے کیا کرتے تھے، جب وہ حج کے لیے نکلتے کوئی ساز و سامان اپنے ساتھ نہ رکھتے تھے، نہ کھانا نہ پینا نہ روپے پیسے کی جو شکل تھی وہ کچھ نہیں رکھتے اپنے ساتھ، خالی ہاتھ چلے آتے اور کہتے ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو لے کر کے کیا کریں گے، بس ہم نکلے، ہم اللہ کے مہمان ہیں بھائی، ہم تو اللہ کے مہمان، حج میں جا رہے ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں نا، اب اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، ہم کیوں اتنا ٹینشن لیں گے، پریشانی لیں گے، کھانے پینے کا سامان لو، پیسے لو، کپڑے لو، یہ لو، فلاں لو، ہم یہ سب نہیں کریں، ہم اللہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے مہمان، اللہ جیسے چاہے گا رکھے گا ہمیں، بس نکل جاتے گھر سے۔ اور جب مکہ پہنچے تو کیا ہوتا، لوگوں جو سوال کرتے، کسی سے کھانا مانگتے، کسی سے پینا مانگتے، کسی سے کپڑے مانگتے، کسی سے کچھ مانگتے، یہ ان کا معمول تھا۔ جب مکہ پہنچے تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، وہ تزودوا، حج میں جا رہے ہو تو زاد راہ لے کے نکلو، زاد راہ لے کے نکلو، فإن خیر الزاد التقویٰ، لیکن سب سے بہترین زاد راہ کہ وہ تقویٰ ہے، انسان تقویٰ لے کر اللہ کے گھر میں جائے۔ تو یہاں بھی جو ہے تو اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اسباب کو اختیار کیے بغیر کوئی معاملہ ہو سکتا نہیں۔
ابھی آپ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں میں جو کورونا کا دور تھا، بڑے بڑے اللہ والے دنیا میں سامنے آئے، بڑے بڑے اللہ پر توکل اختیار کرنے والے، جو زندگی پر مزاروں پر سر رگڑنے والے، مزاروں پر سر ٹیکنے والے، غیر اللہ کی دہائی دینے والے، غیر اللہ کے نام کا نعرہ لگانے والے، وہ بھی کہتے ہیں یہ سعودی عرب دیکھو، حرم میں دیکھو الگ الگ نماز پڑھ، اللہ کا بھروسہ اس کو نہیں ہے۔ ارے بیماری رہے گی تو لگ جائے گا، اللہ چاہے گا تو، اللہ چاہے گا بیماری لگ جائے گی، نہیں چاہے گا نہیں لے۔ کیسا ایمان ہے بدبخت عرب لوگوں کا، حرم شریف میں نماز پڑھا رہا ہے الگ الگ کر کے۔ یہ کیا توکل کے خلاف بات ہے؟ نہیں، اسباب کو تو اختیار کرنے کا حکم ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا، خارج زدہ جانور کو غیر خارج زدہ جانور سے الگ کرنے کا حکم دیا۔ کچھ جانور جو بھیڑ میں ہے اور اس میں سے کسی کو خارش ہے، کسی کو کھجلی ہے، کھجلی کیا ہے؟ لگنے والی مرض ہے، چھوت کا مرض ہے کھجلی۔ آپ کے پاس کسی کو کھجلی ہو جائے، بغیر بیٹھیے آپ کو بھی کھجلی ہو جائے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو لگنے والی ہوتی ہیں، چھوت چھات کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو الگ کرنے کا حکم دیا کہ الگ کرو اس کو بھائی، وہ اس کو بھی کھجلی ہو جائے گا وہ۔ تو معلوم ہونا چاہیے توکل کے خلاف بات نہیں ہے۔ توکل یہ نہیں کہ اللہ انسان اسباب کو اختیار نہ کرے، اسباب کو اختیار کرنا ہوگا، توکل اللہ پر کرنا پڑے گا۔ انسان اسباب اختیار کر لے۔ آپ دیکھیں کورونا کے اندر بہت سارے لوگ جو کبھی نہیں نکلے، گھر میں بھی بیٹھتے تھے، 5 ماسک لگا کے بیٹھتے تھے، پرائیویٹ کار میں جا رہے ہیں، اپنا شیشہ چڑھا ہوا ہے، اندر بھی 2 ماسک لگا کر کے ہے، لیکن مرنے والے وہی لوگ زیادہ تھے، مرنے والے وہی لوگ تھے زیادہ۔ اسباب چاہے جتنے اختیار کر لو، اگر اللہ پر توکل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اگر ہمارے مقدر میں اس چھوت چھات کی بیماری کا لگنا اگر اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے تو اب ماسک لگاؤ، جو بھی کرو، مرنا ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنا ہوگا، اسباب کو اختیار کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے جب مقدر میں تو مر رہی ہے تو پھر کیوں کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ توکل کے سلسلے میں غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض توکل تو ایسا لوگ کرتے ہیں کہ اللہ پر الزام دینا شروع کر دیں، بڑے توکل والے لوگ ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ نہیں چاہتا ہے، اللہ ہی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ جب چاہے گا نماز شروع کر دیں گے، بھروسہ اللہ پر رکھا ہے، جب اللہ کی مرضی ہوگی نماز شروع کر دیں گے۔ اللہ پر الزام لگا رہا ہے، صبح 6 بجے اٹھ کر اپنی دکان کا شٹر کھولتا ہے، رات کو 12 بجے بند کرتا ہے، ایک ہفتہ بند کر کے چھوڑ دے، اللہ چاہے گا تو کسٹمر میرے پاس آ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں کرتا کوئی، بہت سیانے لوگ ہیں، بہت چالاک لوگ ہیں۔ دنیاوی معاملے میں اللہ کا بھروسہ یہ نہیں ہے، دکان کا شٹر بند کر دو، کہو کہ اللہ چاہے گا تو کسٹمر گھر بھیج دے گا میرا۔ نہیں، روز صبح 6 بجے کھولتا ہے جا کر کے، روز رات کو 12 بجے بند کرتا، ٹائم دیکھ کر بند کرتا، کسٹمر 2-4 آ جائے اور دیر تک کھول کر رکھتا۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ بند کر دے تو اللہ بند، نہیں، نماز پڑھنے میں اللہ چاہے گا تو پھر نماز پڑھ لیں گے۔ ابھی اللہ تو اللہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ پر الزام لگانا ہوا، یہ توکل صحیح نہیں ہے، یہ بھروسہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کو بلیم کرنا، اللہ پر الزام لگانا ہے۔ تو توکل کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کی ہے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اور فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی، جیسے کہ میں نے بتایا، کہ انسان کی تمام تر مسائل، تمام تر معاملات اور تمام تر آفتیں، مصیبتیں، بلائیں جو آتی ہیں، یہ تمام بلائیں ٹل جاتی ہیں، کیونکہ جب مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ چند باتیں تھیں، اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ پر بھروسہ یا توکل اللہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں جو اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے اور جس کا حکم ہے، اسی طریقے کے مطابق ہمیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو توکل کے سلسلے میں جو لایعنی باتیں ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر ہے، اس کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، الہی ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہی ہمیں جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کے لیے ان کی مصیبتوں کو
دور فرما۔ الہی جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا، ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں چیزوں پر عمل کرتے ہوئے خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔